الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویسے تو مکہ والوں کے بہت سے دیوی دیوتا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے جو سب سے زیادہ پوتر اور مقدس مانا کرتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں، جس کا نام لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکہ میں موجود ان تینوں دیوی میں ایک دیوی جو سب سے زیادہ مشہور تھی، اسے عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اور خاص بت خانہ مکہ سے طائف شہر کی اور جاتے بیچ راستے میں موجود تھا، کہ جس جگہ کی وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بت خانہ مکہ شہر سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس بت خانے میں صرف بت پرستی کرنے کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے، بلکہ اپنے بتوں کے سامنے بہت سارے جانور بھی قربانی کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ دوستو، عزا کے نام سے جو یہ بت خانہ بنایا گیا تھا، وہاں دبیہ نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ بت خانے کے پاس تھوڑی ہی دور پر 3 گھنے پیڑ موجود تھے۔ ان تینوں پیڑوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عزا کی جسے بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت یعنی ایک چڑیل ہے، جو ان پیڑوں پر رہا کرتی ہے، اور یہ عزا نامی چڑیل وادی نخلا میں موجود بتوں میں گھس کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا کہ شاید یہ ہمارے خدا ہیں، اور وہ ہمارے آوازیں سن کر نہ صرف اس کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی عبادت کرنے کو بھی منع کیا گیا، اور سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ سن کر مکہ والوں نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اتنے ناراض ہو گئے کہ اس پر طرح طرح کے ظلم ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم ستم کہ جس کی وجہ سے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ لیکن 10 سال گزرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار پھر مکہ شہر واپس آئے، اور اس بار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شہر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فتح یعنی وجیتا کی نیت سے آئے، کیونکہ آپ کو پتہ چلا کہ 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو پوری طرح فتح کر لیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب پورا کنٹرول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا تو ایک دن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، جو انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جنگجو تھے، جس کو عزا کی تباہی کا سب سے خطرناک مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ عزا کے بت خانے کے قریب 3 دستوں میں سے ایک دستہ کو کاٹ آئیں۔ 3 درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ آئیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم پا کر وادی نخلا میں پہنچے۔ وہاں جا کر اس بت خانے کو تلاش کیا اور اس کے قریب میں موجود 3 درخت میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخت کو کاٹنے کا حال بیان کیا تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، تم اس درخت کو کاٹ رہے تھے تو کچھ دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا کچھ دکھائی دیا؟ تو اس پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ پھر سے جاؤ اور وہاں موجود دوسرے درخت کو بھی کاٹ آؤ۔ ایک بار پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود اس درخت کو بھی کاٹ دیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بیان کیا۔ اس بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی سوال دوسری بار دہرائے کہ خالد، تم اس درخت کو
کاٹ رہے تھے تو کیا اس وقت کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس بار کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس تیسرے درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل اور ننگی حالت میں کھلے بال لے کر غصے میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس عورت کے پیچھے دبیہ نام کا وہ شخص بھی موجود ہے جس کی ذمہ داری اس بت خانے کی حفاظت کرتا تھا۔ دبیہ نام اس آدمی نے کہا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو تم ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت پر تلوار سے حملہ کیا، اور ایک ہی وار میں عورت یعنی وہ چڑیل آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے نہ صرف اس تیسرے پیڑ کو بھی کاٹا یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا، بلکہ اس آدمی کا بھی قتل کر دیا جو عزا کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ عزا تھی، اور آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اسے عزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد نہ وہ رہی اور نہ کوئی آج کے بعد اس کا نام لے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔